بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان الیکشن سیل۔ دوستو، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے آج ایک آئینی اور قانونی چھکا لگایا گیا اور اس چھکے کے بعد اب 9 اپریل کو پاکستان کے یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی 2 اسمبلیوں کے 412 حلقوں پر عام انتخابات منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ اس نئی سیاسی اور انتخابی صورتحال کے حوالے سے انتہائی دلچسپ اعداد و شمار پر مشتمل رپورٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کیونکہ اس کے بعد اب 2 بڑے اور اہم ترین سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اگلے چند گھنٹوں میں الیکشن کا شیڈول جاری کرنے جا رہا ہے یا نہیں۔ آج الیکشن کمیشن کا اس حوالے سے اہم ترین اجلاس ہے، لیکن ترجمان الیکشن کمیشن کا یہ بیان سامنے آیا کہ تحریری حکم ملنے کے بعد ہی صدر مملکت کے تحریری حکم کا انتظار ہے، اس کے ملنے کے بعد ہی آئین اور قانون کے مطابق عمل کریں گے۔ اب اس کے بعد جناب 2 بڑے سوالات ہیں۔ پہلا بڑا سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی صوبائی اسمبلیاں کیا ان کے ارکان کی تعداد اس وقت 2023 میں اتنی ہے جتنی 2018 کے الیکشن کے اندر تھی، اور 2018 کے الیکشن کے اندر ان دونوں صوبائی اسمبلیوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کی کارکردگی، دونوں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں مختلف سیاسی جماعتوں کی کارکردگی کیا رہی، اور 2023 کے انتخابات کے اندر یہ کارکردگی کیا رہنے والی ہے۔ پہلے بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب۔ تو پنجاب اسمبلی کے ہیں 297 انتخابی حلقے اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے ہیں 115 انتخابی حلقے، جہاں پر عام انتخابات ہوں گے 9 اپریل کو۔ لیکن 2018 میں سچویشن تھوڑی سی مختلف تھی خیبر پختونخوا اسمبلی کی۔ پنجاب اسمبلی کے تو 297 ہی انتخابی حلقے تھے، جبکہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اس وقت ان حلقوں کی تعداد جہاں پر براہ راست الیکشن ہوئے وہ تھی جناب 99، کیونکہ 16 انتخابی حلقے فاٹا کے صوبائی اسمبلی کے بعد میں شامل ہوئے جب فاٹا کی شمولیت ہوئی 2019 میں خیبر پختونخوا میں، اور ان 16 حلقوں میں 2019 میں علیحدہ سے انتخابات ہوئے۔ لیکن اب 99 + 16 115 صوبائی انتخابی حلقوں میں خیبر پختونخوا کے اندر انتخابات ہوں گے۔ تو جناب جب 2018 کے انتخابات ہوئے تو اس وقت پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی صورتحال کچھ یوں تھی کہ 297 میں سے 296 انتخابی حلقوں پر انتخابات ہوئے۔ پولنگ ڈے کے دن ایک حلقے کے اوپر انتخابات جو ہیں وہ ملتوی ہو گئے، اور جب نتائج سامنے آئے تو پاکستان تحریک انصاف نے ابتدائی نتائج کے مطابق 122 نشستیں حاصل کیں، نواز لیگ نے 130 نشستیں حاصل کیں، پاکستان مسلم لیگ کاف جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی سیاسی جماعت تھی، اور ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کیے تھے، انہوں نے 8 نشستیں حاصل کیں۔ گویا ان کی نشستیں اگر ملا دی جائیں پی ٹی آئی میں تو یہ تعداد بھی 130 بنتی ہے۔ پیپلز پارٹی صرف 6 نشستیں حاصل کر سکی پورے صوبے کے اندر، حالانکہ 250 سے زائد انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کیے 297 انتخابی حلقوں پر، لیکن صرف 6 نشستیں وہ جیت سکے، اور آزاد ارکان نے 296 میں سے 30 نشستیں حاصل کیں، جو کہ ایک خاصا بڑا فگر تھا۔ اس کے بعد جناب ان 30 میں سے 25 جو آزاد ارکان تھے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، اور یوں پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کی تعداد مخصوص نشستیں ملنے سے پہلے، ان کا فیصلہ ہونے سے پہلے اور ضلع پنجاب منتخب ہونے سے پہلے 297 کے ایوان میں پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کی تعداد جناب ہو گئی 147۔ 297 میں سے بعد میں جب اس میں مخصوص نشستیں بھی شامل ہوئیں تو یہ تعداد بعد میں 184 تک جا پہنچی۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ارکان کی تعداد 130 اور پی ایم ایل کیو کے ارکان کی تعداد 8، پیپلز پارٹی کی 6 اور آزاد ارکان کی تعداد 5، اور یہ ہوئے 296۔ لیکن 371 کا اگر ایوان جو کہ مخصوص نشستیں ملا کے بنتا ہے تو اس کے بعد پھر ان ارکان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، جو کہ اسی پرپورشن کے تحت جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو دی جاتی ہیں۔ اب اگر بات کر لیں خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی تو 2018 میں جب یہاں پر عام انتخابات ہوئے صوبائی اسمبلی کے، تو میں نے پہلے بتایا جو نشستیں تھیں ان کی تعداد تھی 99، 2 کے اوپر الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو گیا، 97 نشستوں کے اوپر صوبائی اسمبلی کے عام انتخابات ہوئے، اور 97 میں سے پاکستان تحریک انصاف نے جناب 66 نشستیں حاصل کیں، یعنی 2/3 اکثریت سے بھی زائد نشستیں، اور مقابلے میں تمام تر سیاسی جماعتوں کو مکمل طور پر ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ ایم ایم اے جو کہ سب سے بڑی اور اہم ترین
حریف سمجھی جاتی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ صرف 10 نشستیں حاصل کر سکی۔ عوامی نیشنل پارٹی جو کہ وہاں کی جو ہے وہ سابقہ ایک بڑی سیاسی جماعت مانی جاتی ہے، اقتدار میں بھی رہی ہے، وہ صرف اور صرف 7 نشستیں حاصل کر سکے۔ نواز لیگ جو کہ اب خود کو بہت بڑی سیاسی جماعت گردانتی ہے، وہ صرف 5 نشستیں حاصل کر سکی۔ اور پیپلز پارٹی جناب جس کے دعوے نعرے اور کو آپ کو بات ہی نہ کریں، وہ اپنے آپ کو سب سے پرانی سیاسی جماعت قرار دے کر، سب سے جمہوری سیاسی جماعت قرار دے کر، جمہوریت کو بہترین انتظام قرار دے کر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے، اس وقت وہ صرف اور صرف 4 نشستیں حاصل کر سکی۔ آزاد امیدوار 3 نشستوں کے اوپر جیتے، اور اس طرح سے 97 کے یہ جو بنیادی ایوان تھا براہ راست جہاں ہمارے انتخابات ہوتے تھے، 66 نشستوں کے ساتھ تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئی۔ اس کے بعد جب 2019 کے اندر فاٹا کا انضمام ہوا خیبر پختونخوا میں، تو فاٹا کے کوٹے میں صوبائی اسمبلی کی 16 نشستیں آئیں۔ ان 16 نشستوں کے اوپر 2019 میں انتخابات ہوئے۔ ابتدائی نتائج کے مطابق ان میں سے فاٹا کے علاقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے 5 نشستیں جیتیں، جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان 3 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے، جماعت اسلامی نے 1 نشست جیتی، عوامی نیشنل پارٹی نے 1 نشست جیتی، اور آزاد امیدوار بڑی تعداد پر سب سے بڑا فگر یعنی 6 آزاد امیدوار، یعنی 16 میں سے سب سے بڑا فگر 6 آزاد، اور پھر پاکستان تحریک انصاف 5۔ معاملات جب آگے کو بڑھے تو جناب ان آزاد 6 ارکان میں سے بلوچستان عوامی پارٹی میں شامل ہو گئے جناب 3 آزاد ارکان۔ 1 آزاد رکن نے اپنی حیثیت برقرار رکھی، اور جو 2 آزاد رکن تھے وہ شامل ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کی تعداد 16 میں سے سب سے بڑھ کر ہو گئی 7۔ جے یو آئی کی رہی 3، جماعت اسلامی کی 1، بلوچستان عوامی پارٹی کی 3، عوامی نیشنل پارٹی کی 1، اور 1 آزاد امیدوار باقی رہا۔ اور اب اگر 115 نشستوں میں سے حساب لگایا جائے تو 66 + 7 یعنی پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں بن گئیں 73، جو کہ ایک مرتبہ پھر 2/3 اکثریت جو ہے وہ بنتی ہے، اور مخصوص نشستیں اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر لی جائیں تو یہ تعداد مزید بڑھ جاتی ہے۔ اب جناب 2023 کا الیکشن ہے، جس کے لیے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی انتخابات کی تاریخ کا 9 اپریل کا اعلان کر چکے ہیں، اور اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو تجویز دی گئی تھی جن تاریخوں کی، پنجاب کے حوالے سے وہ 9 سے 13 اپریل تھے، خیبر پختونخوا کے حوالے سے وہ 14 سے 16 اپریل تھے، کیونکہ پنجاب میں 14 اپریل وہ آخری حد بنتی ہے آئین کے تحت 90 دن تک انتخابات کروانے کے لیے، جس سے آگے الیکشن نہیں لے جائے جا سکتے، اور خیبر پختونخوا کے اندر جناب وہ تاریخ بنتی تھی جو ہے وہ 18 اپریل، جس سے آگے انتخابات نہیں لے جائے جا سکتے۔ تو الیکشن کمیشن نے 9 اپریل پنجاب کے لیے اور 16 اپریل جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے لیے تاریخیں تجویز کی تھیں۔ دونوں دن کیونکہ اتوار بنتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہوگا، اور اتوار کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ ووٹ ڈال سکیں۔ اب انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اجلاس بھی بلایا، اور جو ہے وہ ایوان صدر میں، لیکن پہلے خط کا مثبت جواب دینے کے باوجود دوسرا خط لکھ کر الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ شرکت سے معذرت کر لی، اور آج صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی جو کہ انہوں نے ایک باقاعدہ طور پر ایک توجیہ تھی ان کے پاس اس چیز کی کہ پہلے انہوں نے انتظار کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، کیونکہ مشاورت کے لیے کہا گیا ہے صدر مملکت کو آئین کے اندر الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر، لیکن جب انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلایا انہوں نے مشاورت کے عمل کا حصہ نہیں لیا، تو اس کے بعد پھر صدر مملکت نے الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے الیکشن کے لیے 9 اپریل کی تاریخ کا اعلان کر دیا، اور ایک تاریخ انہوں نے اس لیے رکھی تاکہ 2 مختلف دنوں کے موقعوں کے اوپر الیکشن کرنے سے انتخابی اخراجات میں اضافہ ہو جاتا، 2 دنوں کے لیے تمام طرح بندوبست جو ہے وہ کرنا پڑتے، سیکیورٹی فورسز بھی، باقی بھی، پیسے بھی، عملہ بھی، اس لیے ایک ہی دن انہوں نے الیکشن جو ہے وہ اس کے لیے ڈیٹ اناؤنس کر دی۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے رد عمل کے طور پہ جس قسم کا رد عمل اس وقت مافیا پی ڈی ایم کی جانب سے آ رہا ہے، اور جس طرح سے الیکشن کمیشن ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے، یا یہ اطلاعات ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر استعفے کی طرف بھی جا سکتے ہیں، ان حالات کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ 2 چند ہو گئی ہے، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے جو اگلے 72 گھنٹے ہیں وہ انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اگر آج یعنی 21 فروری کو شیڈول کا اعلان نہ کیا تو پھر 24 فروری بروز جمعہ کو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کی ایک رولنگ کے نتیجے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو
جو خیبر پختونخوا اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ہیں ان کے شیڈول کا اعلان کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جاتے جاتے پھر وہی درخواست کہ پاکستان الیکشن سیل منفرد اور واحد یوٹیوب چینل انتخابات پر، انتخابی عمل پر، انتخابی خبروں، تجزیوں، اعداد و شمار پر بات کرتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیوز کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں اور خاص طور پہ کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔